سورہ مبارکہ والضحیٰ ایک بہت ہی خوبصورت آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت دو کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلا کام کہ وہ سرکار کی شان میں نعت پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا ہے، ان کے چہروں پر تماچا مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کائنات آدم و عالم میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی مخلوقات زندہ ہیں، جتنی بھی مخلوقات سانس لیتی ہیں، جتنی آ چکی ہیں، جتنی موجود ہیں اور جتنی آنے والی ہیں، ہر مخلوق ایک جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، زکاتیں دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، امر بالمعروف کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، نہی عن المنکر کی پیروی کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، خمس دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جہاد کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کی ہر عبادت، ہر کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے کہ اے محمد ہم آپ کو راضی کریں گے۔ زندہ باد زندہ باد، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں عطا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عطا کا لفظ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں استعمال کیا ہے، اور پھر ایک جگہ پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ آپ کو کوثر عطا کا لفظ ہے۔ لوگ کہتے ہیں دے دی، نہیں، عطا۔ عطا اور جزا میں فرق ہوتا ہے۔ عطا اور جزا میں فرق ہوتا ہے۔ جزا کہتے ہیں حق کے برابر عطا کر دینا، حق کے برابر دے دینا جزا ہوتا ہے۔ عطا ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دے دینا، یعنی جو محمد سے حق کے بڑھ کر ہے وہ فاطمہ۔ اللہ نے محمد کے حق سے بڑھ کر دیا ہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو؟ تو اللہ کی نظر میں محمد کے لیے عطا ہے، اسے فاطمہ عزیزان محترم، ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے پڑھ رہے تھے حدیث قصہ۔ حدیث قصہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث قصہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت علامہ امداد صاحب سرکار ختمی مرتبت بی بی صلوات اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ بھلا محمد کا ذوف سے کیا تعلق؟ اب محمد جو لاریب اسی طرح سے ہے جیسے اللہ لاریب ہے، محمد کا ذوف سے کیا تعلق؟ محمد اپنے بدن میں نہیں، رسالت کے بدن میں ذوف بہت بڑی بات۔ اللہ نے عیسائیوں سے کہا تھا اے محمد ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹے لائیں، اپنے بیٹے لائیں، اور محمد کے ہاں بیٹا نہیں تھا۔ آپ اپنی عورتیں لائیں، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، اور وہ عورتیں لے کر جانی تھی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اور تیسری بات، محمد آپ اپنے جیسے لائیں، ہم اپنے جیسے لائیں گے، اور جو محمد کے پاس تھے وہ محمد کے جیسے نہیں تھے۔ جو ہمیں اسلامیات کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کا صحن تھا، منبر رسول تھا، رسول منبر پر جلوہ افروز تھے، سرکار نے فرمایا تم آج سے ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم آج سے ایک دوسرے کے بھائی ہو، جس کی جس سے صورت ملتی تھی، جس سے منصوبے
جس سے اس کو اس کا بھائی بنایا، سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کی ہاتھ پکڑا، ابو ذر کی ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ مقداد کا ہاتھ پکڑا، کمبر کی ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سنی مورخ لکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں پلر کے ساتھ علی بیٹھ کر رو رہے تھے۔ علی کی طرف جب رسالت کی نظر پڑی، رسول نے دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، سرکار علی کے قریب گئے، آ کر علی سے کہا یا علی روتے کیوں؟ میں تھک نہیں گیا؟ یا علی روتے کیوں ہیں؟ علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ قربان جاؤں سرکار ختمی مرتبت کے سامنے پر سرکار نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا علی تو قیامت تک صرف مجھ جیسا ہے۔ علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اب رسالت اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہی تھی، سیدہ نے اپنی چادر سرکار کے اوپر اڑھا دی۔ اب میں نسبتاً کچھ الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ سرکار مریض، اس آیت میں اس حدیث میں سرکار مریض بن کر اتری، ہر چیز ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اب فاطمہ نے باری باری نسخے بھیجنے شروع کیے، فاطمہ نے باری باری نسخے بھیجنے شروع کیے۔ پہلے حسن آئے اور فرمایا میں نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جو ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح پڑتا تھا اسے نہیں پتا تھا محمد گھر میں، فرمایا میں نانا جان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے۔ حسن آئے، جبرائیل دیکھتا رہا، سرکار چادر میں تھے، جبرائیل دیکھ رہا تھا۔ حسن آئے، جبرائیل دیکھتا رہا، حسین آئے، جبرائیل دیکھتا رہا، علی آئے، جبرائیل دیکھتا رہا۔ جیسے ہی فاطمہ چادر کے اندر داخل ہوئی، جبرائیل کی آنکھیں چمڑا گئی، حیران ہو کر پوچھتا ہے بارے الہ یہ کون ہے؟ آواز قدرت آئی ہم فاطمہ تو